دیکھ لیا، اے اللہ اگر یہ آدھا پھل جو باقی رہ گئے، کیا میں جنت کے دروازے سے ٹیک لگا کر یہ پھل نہیں کھا سکتا؟ اگر تو مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے تو تیری رحمت میں کیا کمی آ جائے گی، تیرا کیا بگڑ جائے گا؟ اللہ میں تجھ سے جنت تھوڑی مانگ رہا ہوں، مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ اللہ کہے گا اچھا انگلی پکڑ کے دامن پکڑنے کی پلاننگ، دھیرے دھیرے جنت میں گھسنے کا پلان نہیں۔ اللہ میری قسمت میں جنت کہاں ہے؟ اللہ یہ پھل بچا ہے، بس دروازے پر ٹیک لگا کے کھاؤں۔ اللہ کہے گا اچھا سچ بول رہا ہے؟ اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم اس کے بعد کچھ نہیں مانگا۔ اور مسلم کے الفاظ اجازت مل جائے گی، وہ جائے گا اور جنت کے دروازے پر ٹیک لگا کر پھل کھائے گا۔ ایسے کرسی نہ مل جائے، ایسے ہاں ایسے ٹیک لگائے گا تو اس کے پیٹھ کی دھمک کی آواز جنت کے دروازے سے اندر جائے گی، جہاں فرشتے ڈیوٹی دے رہے ہوں گے۔ جب وہ جنت کے دروازے پر کسی کی دھمک کی آواز سنیں گے، اس کی پیٹھ کی دھمک کی، تو دروازہ کھولیں گے فرشتے، اور جنت کا دروازہ کھولیں گے۔ کون ہے ادھر؟ کون؟ فرشتے جیسے ہی پوچھیں گے، یہ آدمی جو مڑ کے دیکھے گا تو فرشتوں کو نہیں دیکھے گا، اس کو جنت کا اندرونی، جنت کا داخلی نعمتوں کا خزانہ نظر آئے گا، جنت کی نعمتیں دیکھے گا۔ اب کوئی بھی اٹھے گا تو صبرے ہم اٹھا کے پھینک دیں گے، اور سب ذمہ دار ہوں گے جتنے، ہم کسی کو بھی نہیں بنانے دیں گے۔ جنت کی نعمتیں اس کو نظر آئیں گی۔ جنت کی نعمتیں دیکھ کر اس کے ہوش ہو جائے۔ وہ فرشتے کہہ رہے ہیں یہاں کیسے؟ اور وہ کہے گا تم چپ رہو۔ آسمان پہ نظر ڈالے گا، الہ العالمین جنت میں ہمیشہ کے لیے رہنا یہ میری قسمت میں کہاں ہے؟ مجھے جہاں جنت نصیب ہو سکتی ہے، میں تو بہت گناہگار انسان تھا، لیکن اے اللہ تیرے پیغمبروں نے، تیرے نبیوں نے، تیرے رسولوں نے، علماء کے ایک طبقے نے بڑی بڑی نعمتیں جنتوں کی بیان کی، جنت کا ذکر کیا، جنت کی نعمتیں بیان کی۔ الہ العالمین ایک مرتبہ مجھے جنت گھوم لینے دے، میں خود ہی باہر نکل جاؤں گا۔ اے اللہ اگر تھوڑی دیر کے لیے میں تیری جنت میں چلا جاؤں اور تو مجھے اجازت دے دے تو تیری رحمت میں کیا کمی آ جائے گی؟ اللہ کہے گا فرشتوں اس کا ہاتھ پکڑو، چلو اس کو جہنم کے دروازے پہ کھڑا کر دو۔ اب یہ جنت میں جا رہا ہے، ایک ایک کر کے بات بڑھاتا جا رہا ہے۔ فرشتے اس کو پکڑیں گے اور کھینچ کر جہنم کے دروازے کی طرف لے جائیں گے، لیکن یہ بار بار کہے گا اے اللہ میں ہمیشہ کے لیے جنت تھوڑی مانگ رہا ہوں، اے میرے پروردگار، اے اللہ ایک مرتبہ میں دیکھ لوں۔ تیرے نبیوں نے، رسولوں نے، مولویوں نے بڑا جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، میری نظر پڑی، اے اللہ ایک بار اگر تو دکھا دے گا تو تیری رحمت میں کیا کمی آ جائے گی؟ اللہ کہے گا فرشتوں چھوڑ دو اس کا، جاؤ ایک بار اس کو جنت گھما دو، دکھا دو میری جنت، دیکھنا چاہتا ہے جاؤ اس کو اجازت دیتا ہوں، جاؤ جنت دیکھ لو، اور جنت دکھا کر اس کو باہر نکال دو۔ اب وہ فرشتوں سے کہے گا ارے چھوڑو اللہ نے اجازت دی۔ جنت میں گھسے گا، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شراب کی نہر، یہ والی شراب نہیں، یہ تو گندی ہے، اور یہ والی شراب فارسی والی ہے،
وہ شراب عربی والی ہوگی، شراب شربت سے، اور یہاں جو شراب ہے وہ فارسی والی ہے، دو لفظوں سے مل کے بنی ہے، شر اور آب، دونوں کو ملائیں گے تو کہا جائے گا شراب۔ شر کے معنی گندا، شر کے معنی برا، شر کے معنی گندا، اور آب کے معنی پانی۔ جب دونوں کو ملایا جائے گا تو کیا کہا جائے گا؟ شراب، گندا پانی، جس کا نام ہی ہو گندا پانی، خراب پانی، ناپاک پانی۔ آج اس پانی کو ہماری نوجوان نسل پیتی ہے اور بڑے آرام سے کہتی ہے شراب کا ٹھیکہ، سرکاری شراب کا ٹھیکہ۔ ارے شراب جو فارسی میں کہا ہی جاتا ہے برے پانی کو، گندے پانی کو، میرے بھائیوں وہ آپ کی صحت و تندرستی کے لیے اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس آدمی کو جنت میں انٹری مل جائے گی، جنت میں دھیرے دھیرے قدم رکھے گا تاکہ وہ دیکھ سکے اور دیر تک جنت میں رہ سکے۔ اچانک اس آدمی کی نظر مقام محمود پر پڑے گی، لیکن مقام محمود میں تو اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی اور نہیں جا سکتا، وہ تو مقام صرف اللہ کے نبی کے لیے ہے۔ اس مقام کو دیکھ کر اسی کے بغل میں ایک اور مقام ہوگا جو حافظوں کے لیے بنایا گیا ہوگا، جو قاریوں کے لیے بنایا گیا ہوگا، جو منزل، جو بلڈنگ، اس بلڈنگ کو دیکھے گا، شش کرے گا، کہے گا اے اللہ جنت کی ساری نعمتیں دیکھ لی، کیا اس محل کو دیکھنے کی انٹری نہیں ملے گی؟ کیا یہ محل میں نہیں جا سکتا؟ اس محل میں داخل ہونے کی اجازت دے دے، ایک مرتبہ دیکھ لوں اندر سے کیسا ہے، باہر سے جس کی خوبصورتی ہے تو اندر سے کیسی ہوگی؟ اللہ کہے گا فرشتوں جب سب دکھا دیا تو یہ بلڈنگ بھی دکھا دو، جانے دو اس کو۔ یہ دھیرے دھیرے جائے گا، ہر کمرہ بہت آسانی سے دیکھے گا، دوسرا اس سے اچھا ہوگا، پھر تیسرے میں جائے گا جو دوسرے سے اچھا ہوگا، چوتھے میں جائے گا جو تیسرے سے اچھا ہوگا، پانچویں میں جائے گا جو چوتھے سے اچھا ہوگا، جس میں جائے گا وہ اس سے پہلے سے خوبصورت، اس سے پہلے سے آرام دہ ہوگا۔ دھیرے دھیرے یہ آخری منزل تک پہنچ جائے گا، آخری مقام تک پہنچ جائے گا۔ اللہ حکم دے گا فرشتوں اس نے سب کچھ دیکھ لیا، اب اس کو نیچے اتارو اور جہاں سے لائے ہو وہیں واپس کر دو، یعنی اب اس کا ٹائم ختم، سب کچھ دکھا دیا، اب واپس کر دو اس کو۔ اب یہ کچھ نہیں کہہ پائے گا۔ جب فرشتے اس کو اتاریں گے اوپر والے محل سے تو ایسے پیچھے مڑ کے اس کمرے کو دیکھے گا، پھر سیڑھی پر قدم، پھر دیکھے گا، پھر ایک قدم بڑھے گا، پھر دیکھے گا۔ اللہ کہے گا فرشتوں میرا بندہ کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن اب شرم کی وجہ سے کہہ نہیں پا رہا ہے، لیکن اس کے دل میں جو آواز اٹھ رہی ہے اس کو میں سن رہا ہوں، کوئی اور نہیں، اس لیے کہ انہ علیم بذات الصدور، اللہ کی ذات ہے وہی جو سینے کے بھیدوں سے بھی واقف ہے، سینے کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ آئے فرشتوں میرے اس بندے کے ہاتھ کو چھوڑ دو۔ فرشتے چھوڑ دیں گے۔ اللہ کہے گا میرے بندے میں نے یہ محل تیرے لیے ہی بنایا ہے، یہ محل کا حقدار تو ہے، جا اس محل میں تو رہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اب تجھے کبھی اس محل سے نکالا نہیں جائے گا، یہ محل میں نے تیرے لیے بنایا ہے۔ وہ ہاتھ چھڑائے گا فرشتوں کا، سیدھے محل کی طرف بھاگے گا اور کہے گا فرشتوں سنا نہیں اللہ نے مجھے اجازت دے دی، وہ اس محل پر جا کر اپنا قبضہ جما لے گا۔ یہ حدیث، یہ واقعہ، یہ منظر جب اللہ کے نبی صحابہ کرام میں بیان کر رہے تھے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا اے اللہ کے رسول سب سے زیادہ گناہگار انسان، سب سے زیادہ جہنم میں جلنے والا اور سزا پانے والا انسان آخر کچھ تو نیک کام کیا ہوگا جس کو جنت کا سب سے اونچا محل مل گیا رہنے کے لیے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہاں اس نے جو گناہ کیے تھے اس کی سزا تو اس کو جہنم میں مل گئی، لیکن اس کی ایک نیکی تھی، اس نیکی کی وجہ سے اس کو جنت میں سب سے اونچا محل ملا، اور وہ نیکی یہ تھی
کہ یہ قرآن کی تلاوت بہت کرتا تھا، قرآن کو کثرت سے پڑھتا تھا، اور قرآن پڑھتے وقت یہ کسی کو کچھ ترجیح نہیں دیتا تھا۔ قرآن اس کو اگر مہینے میں مکمل کرنا ہے تو یہ مہینے میں پڑھ لیا کرتا تھا۔ اس نے میری کتاب کا ٹائم، اللہ کی کتاب کا ٹائم کسی کو نہیں دیا۔ اس نے اللہ کی سب سے معتبر، سب سے سچی کتاب قرآن کی تلاوت کی، سب سے عظیم اور سب سے بلند